أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 10ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 تک کی تفسیر 69 تک کی تفسیر سنی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 70 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی، آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا، نیک نیتی دیکھے گا، بھلائی دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا. یہ جو فدیہ لیا گیا تھا غزوہ بدر میں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر یہ تم افسوس نہ کرو کہ تمہیں فدیہ دینا پڑا تھا. اسلام تم نے قبول کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی برکت دے گا کہ اس فدیے سے کہیں زیادہ تم حاصل کر لو گے. چنانچہ حضرت عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ اسلام لائے اور اللہ نے ان کو بہت دولت سے نوازا. تو فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے گا جو تم سے لی گئی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یہ اس کے پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اللہ نے ان کو گرفتار کرا دیا. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی اگر فدیہ دے کر کے یہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ اگر مسلمانوں کے وفادار ہوتے تو یہ تو اسلام قبول کر لیتے، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ہی نہ آتے. تو ایک مرتبہ اگر یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آئے اور اللہ نے ان کو گرفتار کرا دیا تو آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اس سے مراد ہیں وہ مہاجرین جو السابقون الاولون ہیں، جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد بھی کیا. ان کا مقام تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے. تو فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، نہیں، اس کے بعد فرمایا والذین آووا ونصروا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان اہل ایمان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصاری صحابہ کرام. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب یہ دوست ہونے سے مراد تو مراد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، ایک دوسرے کے الائیڈ ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں. جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے بھائی چارہ کرایا تو اس وقت آپ نے یہ حکم بھی دیا کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی ہے اس کی پراپرٹی اور اس کے ترکے کا وہ وارث بھی ہوگا. وہی بات یہاں ذکر کی گئی کہ یہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو پھر ان کی دوستی اور حمایت اور رفاقت کا تم کو کوئی حکم نہیں ہے. ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہیں ان کی کوئی رفاقت حاصل نہیں ہے. یعنی انہوں نے ایمان تو وہ لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو وہ تم ان کی حمایت کرو، یہ ضروری نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تب پھر تم ان کی مدد کرو، پھر تمہارے اوپر مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کیا تو اے مسلمانوں، ان کی ولایت اور ان کی دوستی اور ان کی حمایت کا تم کو کوئی حکم نہیں ہے
حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر پھر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر وہ ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد مانگ رہے ہیں جس قوم سے تمہارا ایگریمنٹ ہے، تو پھر تم ان کی مدد نہیں کرو گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جاننے والا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں. إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی کافر تو ایک دوسرے کے حمایتی اور دوست ہیں، اگر تم نے اہل ایمان نے اگر ایک دوسرے کو دوست نہیں بنایا، إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی مہاجرین صحابہ کرام. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عمدہ روزی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں. اگرچہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ ان کی پوزیشن بعد میں ہے، مگر وہ تم ہی میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اب یہ جو جملہ ہے اس کے ذریعے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ مہاجرین انصار کے وارث ہوں گے، انصار مہاجرین کے وارث ہوں گے. اب یہ آیت جب نازل ہو گئی تو واضح ہو گیا کہ اب اسلام میں 3 طریقے سے وراثت ثابت ہوتی ہے. ایک تو نسب ہے، اور ایک سسرالی رشتہ داری ہے، اور ایک جو ہے ولا ہے کہ کوئی اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس کے ذریعے وراثت ثابت ہوتی ہے، اور چوتھی کوئی شکل نہیں ہے. تو یہ جو حکم تھا مہاجرین اور انصار کا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ جو اولو الارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. اب اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے. سورہ توبہ کے 2 اہم نام ہیں، نام تو بہت سارے ہیں لیکن 2 اہم نام ہیں جس سے یہ سورت مشہور ہے. ایک تو سورہ توبہ اس کا نام ہے، اور دوسرے سورہ براءہ. براءہ کے معنی ہوتے ہیں ڈس ایسوسیشن، یعنی اپنے کو لا تعلق کرنا، اپنے کو بیزار کرنا. تو چونکہ اس صورت کریمہ میں کافرین سے اور مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے، ان سے برات کا اظہار ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ برات پڑا. اور اس میں اہل ایمان کی توبہ کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس کا نام توبہ پڑا. قرآن کی یہ اکلوتی ایسی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات علماء تفسیر نے بیان کی ہے، جس میں سب سے زیادہ جو مضبوط اور سب سے صحیح بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سورہ انفال کا اور سورہ توبہ کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ سیم ہے، اور دونوں ایک ہی، یعنی سورہ توبہ جو ہے ایک طریقے سے اس کا کمپلیشن ہے، سورہ انفال کا کمپلیشن ہے، اس کو مکمل کرتی ہے، اس لیے دونوں کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اس کی وجہ بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ البسملۃ امان، بسم اللہ ایک طریقے کی امان ہے. وبراءۃ نزلت بالسیف، اور سورہ توبہ یہ تلوار کا حکم لے کر کے نازل ہوئی. سورہ توبہ کے اندر شروع میں ہی حکم دیا گیا کہ جن مشرکین نے اب جب اللہ کے رسول نے حج کر لیا، حجۃ الوداع کر لیا، تو اب اس کے بعد اب یہاں کسی کو اجازت نہیں ہے. نہیں، فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول نے اعلان کروا دیا کہ اب یہاں خانہ کعبہ کا طواف کوئی مشرک نہیں کرے گا، اور اب یہاں سے جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکلنا ہوگا. تو چونکہ ان کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا، اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا، امان کو ہٹا لیا گیا. بسم اللہ ایک قسم کی سیکیورٹی ہے، امان ہے، اور اب مشرکین سے سیکیورٹی کو اٹھا لیا گیا، اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا. یہ حضرت علی نے اس کی وجہ بیان کی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان ہے.
براعت کا اعلان ہے الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے ایگریمنٹ کیا ہے، یعنی جن سے تم نے کسی فکس ٹائم کا ایگریمنٹ نہیں کیا ہے، غیر مؤقت تم نے ایگریمنٹ کیا ہے، یا 4 مہینے سے کم کا ایگریمنٹ کیا ہے، یا 4 مہینے سے زیادہ کو تم نے ایگریمنٹ کیا تھا اور انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا تھا، وہ سارے مشرکین اس آیت میں شامل ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، رسول کی طرف سے اعلان ہے، ان سے لا تعلقی، ان سے اب کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ فسیحوا فی الارض، تو اے مشرکو فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تم 4 مہینے زمین میں چلو اور پھرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی یہ مہلت جو تم کو دی جا رہی ہے 4 مہینے کی، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، تم کو ابھی سبق نہیں سکھایا جا سکتا، یہ تو تم کو اس لیے تمہاری بھلائی اور خیر خواہی کے لیے تم کو مہلت دی جا رہی ہے کہ 4 مہینے کا وقت ہے، تم توبہ کر لو، سدھر جاؤ، ایمان قبول کر لو، اور نہیں کرتے ہو تو جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے بڑے حج کے دن۔ یہ بڑے حج کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس سے یوم النحر مراد ہے، بقرعید کا جو دن ہوتا ہے، جس دن حج کے بہت سارے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اس دن یہ اعلان کیا گیا تھا، اور منی میں اعلان کیا گیا تھا۔ چونکہ دور جاہلیت میں عمرہ کو وہ لوگ حج اصغر کہتے تھے، تو حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور پھر حج کا سب سے اہم جو دن ہوتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بڑے حج کا دن یہاں کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان ہے بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اور اس کے رسول بھی بری ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، تم نے اعراض کر لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں جن مشرکوں سے تمہارا ایگریمنٹ ہوا تھا، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، اور انہوں نے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور تمہارے خلاف کسی کی انہوں نے مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کی مدت کے پورا ہونے تک ان کے ساتھ عہد کو نبھاؤ، جتنی مدت اور جتنے پیریڈ کا تم نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو نبھاؤ۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو جب حرام مہینے ختم ہو جائیں، حرمت والے مہینے جب گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو اب مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا محاصرہ کرو، ان کا گھراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ ان کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ عام حکم نہیں ہے، یہ چونکہ اللہ کے رسول نے اعلان کروایا تھا سن 9 ہجری میں حضرت علی کے ذریعے، حضرت ابوبکر کے ذریعے اور دیگر صحابہ کے ذریعے، سورہ توبہ کی انہی آیات کے ذریعے، کہ اب مکے میں، اب جزیرۃ العرب میں کوئی مشرک نہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سرزمین ہے، یہ خانہ کعبہ کی سرزمین ہے، اب یہاں کوئی مشرک کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، 4 مہینے کا وقت ہے، نکل جاؤ ورنہ تم سے جنگ کی جائے گی، اور جہاں تم کو پایا جائے گا تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری بات، حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے سے وہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں، رجب کا مہینہ اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ مراد ہے۔ تو چونکہ یہ اعلان جو ہوا تھا 10 ذی الحجہ کو ہوا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ ذی الحجہ کے بعد محرم کے 30 دن اور 20 دن اس کے، یعنی 50 دن کی تم کو مہلت دی جا رہی ہے۔ 50 دن جیسے ہی پورا ہو جائے تو اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مشرکوں کو قتل کرو۔ یہ ایک تفسیر کی گئی حرمت والے مہینے کی۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اشہر حرم سے مراد، حرمت والے مہینے سے مراد یہاں 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے، ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، اس کے بعد ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الثانی، یہ ٹوٹل 4 مہینے۔ تو 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک یہ ٹوٹل 4 مہینے مراد ہیں، اور انہیں حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ان 4 مہینوں میں
مشرکین کو مہلت دی گئی تھی کہ ان 4 مہینوں میں یا تو وہ مکہ سے نکل جائیں ورنہ ان کے خلاف جنگ کی جائے گی اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو کہا گیا کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور ان کو گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کے لیے گھات لگا کر کے بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے 2 اہم چیزیں ہیں، ایک نماز کی ادائیگی اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ 2 کام اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو چھیڑو نہیں، فخلوا سبیلہم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اس سے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت پتہ لگتی ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا اور زکوٰۃ کو ترک کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر نماز کو چھوڑنے والا انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو بہت سارے علماء کے نزدیک وہ بھی کافر ہے، حالانکہ اس میں زیادہ راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو بہت بڑا گنہگار وہ بھی ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، اس کی فرضیت کا منکر ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی مسئلہ زکوٰۃ کا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں ان تمام لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 1400 اور صحیح مسلم کی 20 نمبر کی حدیث ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جنگ کے ان حالات کے باوجود، 4 مہینے گزرنے کے بعد مشرکین کو قتل کرو یہ حکم دینے کے باوجود، اگر مشرکوں میں سے کوئی کسی مسلمان سے پناہ طلب کر لے تو اب پناہ دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی، یہ آگے کی آیت میں بتایا گیا۔ فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی پناہ دے دو اور پھر اس کو اسلام کی تبلیغ بھی کرو، اس کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ ثم ابلغہ مأمنا، اس کے بعد قرآن سننے کے بعد اور اسلام کی دعوت سننے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو تب بھی تم اس کو امن کی جگہ پہنچا دو کیونکہ تم نے اس کو پناہ دی تھی۔ ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، نادان لوگ ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ کی 6 نمبر کی آیت ہے۔ آج ہم لوگوں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 70 سے لے کر کے 75 تک اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 6 تک اتنی آیات ہم لوگوں نے دیکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں ہم لوگوں نے کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم سے جو فدیہ لیا جا رہا ہے تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تم کو دے گا اگر تم اسلام قبول کرو گے۔ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر بدل ان کو دیا، اور اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے جو مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا بہترین عوض دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ دیا اور پھر اسلام قبول کیا اور پھر اس فدیے کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس کا بہترین بدل ان کو دیا۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اہل ایمان کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں، صحابہ کے بھی الگ الگ درجے ہیں۔ اب ان میں جو السابقون الاولون ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں تھے، بعد والے صحابہ اگرچہ وہ بھی صحابہ ہیں اور ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے لیکن وہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تیسری چیز یہ سب ثابت ہوئی کہ کامل ترین ایمان وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یعنی ایمان کو بھی جمع کر لیا، ہجرت کو بھی جمع کر لیا اور جہاد کو بھی جمع کر لیا۔ ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کیا اور جہاد بھی کیا، اور پھر ایمان لانے میں انہوں نے سبقت سے کام لیا۔ یہ کامل ترین لوگ ہیں، ان کا مقام سب سے اونچا ہے، ٹاپ کے لوگ ہیں۔ ان کے بعد انصاری صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اہل ایمان سے محبت رکھنا، ان سے دوستی رکھنا، ان سے موالات رکھنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس کے برخلاف وہ مشرکین اور وہ کفار جو مسلمانوں کے دشمن ہوں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، تو ان سے یعنی دوری اور لا تعلقی رکھنا اور ان سے اپنے آپ کو بیزار رکھنا اور بری رکھنا، یہ بھی بہت ضروری، جو شریعت کا ایک اصول ہے ولا اور برا کا۔ وہ اصول ہمیں پتہ لگا کہ کس سے ہمیں ولایت رکھنی ہے، کس سے ہمیں دوستی رکھنی ہے اور کس سے اپنے آپ کو بری رکھنا ہے، وہ اصول بھی ہمیں یہاں پر پتہ چلا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ شریعت میں وراثت جو ثابت ہوتی ہے تو ایک تو وہ نسب سے ثابت ہوتی ہے، پھر دوسرے سسرالی رشتہ داری کے ذریعے، مساہرت کے ذریعے،
جیسے بیوی شوہر کی جو ہے ظاہر ہے کہ نسب تو نہیں ہے لیکن بیوی شوہر کی وارث ہو رہی ہے، شوہر بیوی کی وارث ہو رہا ہے، تو مصاہرت سے ثابت ہوتی ہے، نسب سے ثابت ہوتی ہے اور ولا سے ثابت ہوتی ہے، چوتھی کوئی شکل وراثت کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے، عہد و پیمان کیا جا سکتا ہے، الائنس کیا جا سکتا ہے، جب اس میں کسی یعنی منفعت کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے لیے اس میں فائدہ ہو، اور یا کسی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غداری اور خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے ایگریمنٹ کیا ہے، اسلامی حکومت نے کسی سے ایگریمنٹ کیا ہے، تو اس ایگریمنٹ کو نبھایا جائے گا۔ ہاں، سامنے والا اگر ایگریمنٹ کو توڑ دیں تو پھر ہم آزاد ہیں۔ نماز کی اہمیت پتہ لگی، زکوٰۃ کی اہمیت پتہ لگی۔ ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں دو چیزوں کو قرار دی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ توبہ کی نشانی ہے، یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ مسلمان کو اگر کوئی بھی مسلمان پناہ دے دے تو پھر وہ پوری ملت کی طرف سے پناہ مانی جائے گی۔ اگر مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے کافروں سے، کسی کافر کو کسی ایک مسلمان نے پناہ دے دی تو اس عام مسلمان کی پناہ کو تمام مسلمانوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے سلسلے میں قرآن کی تلاوت کا بڑا اہم رول ہے۔ قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک فائدہ اور اثر ہے۔ غیر مسلموں کو آپ توحید کی دعوت اگر دینا چاہتے ہیں تو قرآن سے دیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 تک کی تفسیر۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید سورہ توبہ کی آگے کی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔